جلال لکھنوی پیدائش 1244 ہجری مطابق 1828-29 اور وفات 1327 ہجری مطابق 1909 عیسوی 19ویں صدی کے لکھنوی شعراء اور ماہرین زبان و ادب میں کئی لحاظ سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ پہلی سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جلال لکھنوی کے معاصرین میں داغ دہلوی وفات 1905 اور امیر مینائی وفات 1900 خاصے معروف ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں جو شہرت اور مقبولیت داغ کے حصے میں آئی اس سے امیر مینائی عام طور سے محروم رہے، اور جلال کو تو امیر مینائی سے بھی کم یاد رکھا گیا۔ جلال امیر اور جلال میں ایک صفت مشترک یہ بھی ہے کہ یہ تینوں شعراء کم و بیش ہم عمر تھے۔ البتہ جہاں تک نسبت سکونت کا معاملہ ہے تو داغ کی شناخت دہلی سے قائم ہے، جبکہ امیر مینائی اور جلال کا گہرا تعلق لکھنؤ سے رہا۔ جلال لکھنوی کے بارے میں حکیم سید عبدالحی اپنی کتاب گل رانا جو 1921 میں آئی اس میں لکھتے ہیں کوٹ: غدر سے پہلے لکھنؤ کچھ اور ہی لکھنؤ تھا، عیش و نشاط کی گرم بازاری کے ساتھ ہر علم و فن کے ارباب فضل و کمال کا بے نظیر مجمع، جن کے فیضان صحبت سے یہاں کا معمولی سے معمولی آدمی بھی دوسری جگہ کے قابل اور لائق لوگوں سے تقریر کی روانی اور شائستگی میں بہتر نظر آتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر کبھی اس کا گمان نہ ہو سکتا تھا کہ اس نے درسی کتابیں نہیں پڑھی۔ جلال اسی زمانے کے آدمی تھے، لکھنؤ میں پیدا ہوئے، فارسی کی درسی کتابیں اس زمانے کے رواج کے مطابق موافق پوری پڑھیں، عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتے ہی تھے کہ شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا۔ امیر علی خاں ہلال کے پاس آنے جانے اور اپنا کلام دکھانے لگے، ایک عرصے تک انہی سے مشق سخن کی۔ چونکہ ان میں قابلیت اور مناسبت فطری موجود تھی، چند ہی روز میں اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ جب ہلال نے ان کے کلام اور اپنی اصلاح کا اندازہ کر لیا تو خود انہیں اپنے استاد میر علی اوسط رش کے پاس لے گئے۔ یہ کچھ عرصے تک ان سے مشق سخن کرتے رہے۔ جب وہ کربلائے معلیٰ چلے گئے تو مرزا محمد رضا برق سے اصلاح لینے لگے اور کثرت مشق سے کلام میں رنگ پیدا ہو گیا۔ اس اقتباس میں جلال لکھنوی کی ابتدائی زندگی اور شعر گوئی کے آغاز کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سب سے پہلے تو جلال نے اپنا کلام امیر علی خاں ہلال کو دکھایا، جو ناسک کے مشہور شاگرد علی اوسط رش کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد جلال خود رش سے مشورہ سخن کرنے لگے، اور رش کے بعد انہوں نے ناسک ہی کے ایک اور شاگرد مرزا محمد رضا برق سے اصلاح لینی شروع کی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اصلاح سے فارغ قرار پائے۔ یہاں اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جلال جس طرز شعر گوئی کے مالک ہیں اس میں ناسخ اور ان کے تلامذہ خاص کر رشک اور برق کے انداز کا گہرا اثر ہے، اور یہ انداز بنیادی طور پر تلاش مضمون کا انداز ہے، جسے عام طور سے مضمون آفرینی کہا جاتا ہے۔ اس پر مزید گفتگو آگے ہوگی۔ جلال لکھنوی کے والد حکیم میر اصغر علی اپنے زمانے کے مشہور داستان گو تھے، اور نواب یوسف علی خاں والی رامپور کے دربار سے وابستہ تھے۔ چنانچہ 1857 کے ہنگامے کے بعد جلال بھی نواب رامپور کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ اس وقت امیر مینائی بھی وہاں موجود تھے۔ نواب یوسف علی خاں کے انتقال کے بعد نواب کلب علی خاں نے جلال کی خاطر خواہ پذیرائی کی اور قدردانی کی۔ اپنے معاصرین کی طرح جلال لکھنوی کی اصل ادبی حیثیت تو ایک قابل ذکر شاعر کی ہے، لیکن ان کا خاص وصف یہ ہے کہ انہوں نے شعر گوئی کے ساتھ ساتھ زبان کی خدمت کا بھی ایسا فریضہ انجام دیا جس سے انہیں اپنے عہد کے دیگر شعراء میں ممتاز حیثیت حاصل ہوئی۔ جلال کی تصانیف پر ایک نظر ڈالنے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ شعر گوئی کے علاوہ انہیں جن میدانوں سے خصوصی دلچسپی تھی ان میں زبان کے اصول و قواعد، بالخصوص فن شعر میں زبان کے استعمال کی صورتیں شامل ہیں۔ حکیم عبدالحی نے لکھا ہے کوٹ:
ان کو یعنی جلال لکھنوی کو اپنی زبانداری کا بڑا دعویٰ تھا اور اس بات پر ناز تھا کہ وہ محاورے کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ صرف جلال کا نہیں، یہ تو ہمارے کلاسیکی شعراء میں جتنے بھی استاد ہوئے ہیں سب کا دعویٰ تھا، اور دعویٰ بالکل بجا تھا، اس لیے کہ ہماری پوری شعری تہذیب جس اصول پر قائم تھی اس میں شاعری کے لیے لازمی چیز جو تھی وہ زبان، اور زبان کی صحت، محاورے کی صحت، لہٰذا جتنے بھی شعراء ہماری کلاسیکی تہذیب میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب اس کے لیے بالکل حق بجانب تھے کہ وہ اپنی زبانداری پر فخر کریں، ناز کریں، زبان کی صحت پر ناز کریں، کیونکہ پہلے زبان ہے اس کے بعد شاعری ہے۔ تو اس لیے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اور اس بات پر انہیں ناز تھا کہ وہ محاورے کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، اس بارے میں وہ کسی کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے تھے، مگر اسے بھی لکھتے ہیں مگر باوجود مدمر اور نازک مزاج ہونے کے اہل کمال سے بتواضع پیش آتے اور اپنی فروگزاشت کو جلد تسلیم کر لیتے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تو انسان کی یہ تو اخلاقی صفت ہے کہ بھئی آدمی چاہے اتنا اپنے اوپر ناز کرے، فخر کرے، لیکن انسان تو انسان ہے، اگر اس سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی سہو ہو گیا تو اسے تسلیم کر لینا یہ ہماری تہذیب میں، ہماری روایت میں بہت بڑی صفت مانا گیا ہے۔ تو اب وہ ٹھیک ہے، نازک مزاجی تو بہت شاعروں کے اندر رہی ہے، میر صاحب بہت بڑے نازک مزاج مانے گئے ہیں۔ تو کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی فنکار جب کسی بھی فن کے میدان میں بلندی پر ہوتا ہے تو فطری بات ہے کہ اس کے اندر ایک طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اور لوگوں کے مقابلے میں ہم، اب یہ ہے کہ اس کو غرور اور گھمنڈ وغیرہ جو ذرا نگیٹو چیز ہے وہ ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال اس میں تھوڑی سی نازک مزاجی اگر آ گئی تو یہ لکھتے ہیں کہ مگر باوجود مدمر اور نازک مزاج ہونے کے اہل کمال سے بتواضع پیش آتے اور اپنی فروگزاشت کو جلد تسلیم کر لیتے، بہت سے لوگ تو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ انکوٹ۔ جلال لکھنوی کے دواوین اور دیگر تصانیف کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، بلکہ ان کے عمیر کے ساتھ وہ ہیں سعید صاحب جلال پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ان کو سب چیزیں معلوم ہوں گی۔ دیوان اول بعنوان شاہد شوخ طبع۔ اب دیکھیے جلال لکھنوی، ابھی آگے تھوڑی سی بات میں کروں گا، جلال لکھنوی جو ہے وہ تاریخ گوئی کے فن سے بھی بہت گہری ان کو دلچسپی تھی، اور بلکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ کلاسیکی شعراء کو اگر ہم لوگ پڑھیں، ان کا دیوان دیکھیں تو شاید ہی کوئی دیوان ایسا ملے گا کہ جس کے آخر میں شاعر نے 2-4 تاریخیں نہ کہہ رکھی۔ گویا یہ فن جو ہے وہ ہماری قدیم روایت میں یعنی اتنا عام تھا اور ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شاعر ہے اور اچھا شاعر ہے تو ضرور تاریخ گوئی کے فن سے بھی واقف ہوگا، اور آج عالم یہ ہے کہ تاریخ گوئی بولیے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہسٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ فن اس طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ تو باقاعدہ ان کا ایک رسالہ بھی ہے جلال کا تاریخ گوئی پر، تو انہوں نے ہر دیوان کا اپنا ایک جو تاریخی نام ہے وہ بھی رکھا ہے۔ تو دیوان اول جو ہے اس کا تاریخی نام جو ہے شاہد شوخ طبع، پھر دیوان دوم جو ہے وہ کرشمہ گاہ سخن، دیوان سوم جو ہے مضمون ہائے دلکش، اور چوتھا دیوان اس کا تاریخی نام جو ہے نظم نگاری۔ ان کے علاوہ ان کے دیوان پنجم کا بھی پتہ چلتا ہے، پتہ کیا چلتا ہے بلکہ معلوم ہے کہ وہ رضا لائبریری میں موجود ہے، لیکن وہ شائع نہیں ہوا، جو غیر مطبوعہ ہے۔ جلال لکھنوی کی نثری تصانیف اس طرح ہے، یہ تو شاعری ہو گئی، نثری تصانیف سرمایہ زبان اردو جو ظاہر کی چھپی ہوئی ہے، یو پی اردو اکیڈمی سے چھپ گئی ہے، لیکن پہلی بار یہ 1304 ہجری میں یعنی 1884-85 میں یہ آئی تھی۔ بہت غیر معمولی لغت ہے اپنی یعنی تقدم زمانی کے لحاظ سے اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے۔ دوسری کتاب ان کے افادہ تاریخ گوئی کے فن پر جو ان کا رسالہ ہے۔ پھر ہے منتخب القواعد، مفرد اور مرکب الفاظ کے گویا اس کی تحقیق میں۔ اب دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم لوگ سب اردو پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، لیکن اور سب کو یہ تجربہ ہوگا کہ ہم لوگ کلاس میں یعنی بی اے اور ایم اے کی کلاس میں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مفرد اور مرکب کا کیا مطلب ہے، تو سمجھ بھی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی بنیادی چیزیں ہیں، مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ جو کہتے ہیں، پھر مرکب کی
مختلف شکلیں ہیں. تو اب سوچئے کہ اتنی بنیادی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جلال لکھنوی باقاعدہ ایک رسالہ اس پہ لکھ رہے ہیں مفرد و مرکب الفاظ کی تحقیق میں. پھر لغت کی کئی ان کی لغت تنقیح اللغات ہے، پھر ایک گلشن فیض ہے، اور پھر فن عروض سے جلال لکھنوی ہمارے ہارون رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت ایسے شد بد عروض میں شاید اس کی عین وین بھی ٹھیک سے نہیں معلوم بھی عروض کی، لیکن یہ جلال لکھنوی جو ہے یہ فن عروض میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ کسی عروضی مسئلے میں، بلکہ لکھا ہے کہ میر مونس کے پاس جاتے تھے تو میر مونس کہتے تھے کہ بھائی اس مسئلے میں جلال لکھنوی سے جا کے پوچھو. یہ ان کے عروضدانی اور عروضی مہارت کا یہ عالم تھا. تو یہ جو دستور الفصحاء ہے یہ گویا فن عروض میں ان کا رسالہ ہے. اور ان کی بہت ہی غیر معمولی کتاب جو رسالہ تذکیر و تانیث، جس کا پہلے اس کا نام کارآمد شعراء اور پھر بعد میں اس کا نام مفید الشعراء رکھا، اور رسالہ تذکیر و تانیث. اب یہ بھی دیکھیے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ارے مذکر مؤنث ٹھیک ہے ہوگا اپنا، مذکر مؤنث تو ہم سبھی جانتے ہیں، یہ تو ہائی اسکول یا 5ویں 6ویں جماعت میں پڑھانے کی چیز ہے کہ بھائی یہ لفظ مذکر یہ مؤنث، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ زبان کا پورا نظام جو ہے وہ انہی قواعد اور انہی ضوابط پر پورا ٹکا ہوا ہے. یعنی اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال نے ایک لفظ جو ہے وہ مؤنث استعمال کر دیا ہے کہ اشارہ پاتے ہی صوفی نے توڑ دی پرہیز. تو پرہیز جو ہے یہ مذکر ہے لیکن انہوں نے مؤنث استعمال کر دیا ہے. تو اب کہنے کو تو ٹھیک ہے کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان میں بالکل ایسے ہی بالکل کھلا میدان ہے کہ جہاں چاہیے جو لفظ مؤنث استعمال کر دیجیے، جو چاہیے مذکر استعمال کر دیجیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے شعراء نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق الفاظ کی تذکیر اور تانیث کا سارا معاملہ اپنے سامنے رکھا اور اس پر عمل کیا. یہ بھی ہوا ہے کہ تذکیر و تانیث کا سارا معاملہ جو ہے بہت ہی گہرا اور بڑا، اس میں بڑی وہ ہے، اس میں الجھاؤ بھی ہے اس معنی میں کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ ایک زمانے میں مؤنث بھی استعمال ہو رہا ہے اور مذکر بھی استعمال ہو رہا ہے. کلاسیکی شعراء کے ہاں آپ کو جان لفظ جو ہے مذکر بھی استعمال اس کا ملے گا، مؤنث بھی استعمال ملے گا. مزار لفظ جو ہے ہم لوگوں کو ایک بہت شروع میں ایک آدھ بار لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے ہماری زبان پہ مزار مؤنث، بھائی ان کی مزار تو کہنے کہ مزار مؤنث بول رہے ہو، مزار تو مذکر ہے. غالب کا شعر نہیں سنا کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا نہ ہوئے کہ نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. تو یہ ہوا کہ ہاں صحیح بات، یعنی ابھی غلط بول رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے تو میر کے یہاں سنا جاتا ہے شہر حسن کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں. تو میر صاحب کیا غلط استعمال کر رہے ہیں مؤنث استعمال کر کے؟ تو یہ نہیں بتایا گیا ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مزار جو ہے جب بھی استعمال ہوگا مذکر استعمال ہوگا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی تحقیق طلب ہے کہ لفظ کی تانیث یا تذکیر کو کیسے متعین کیا جائے. اور بہت سے الفاظ جو ہیں ان کی ظاہر ہے کہ دونوں صورت ہیں. اگر دونوں صورت ہے تو آپ مذکر استعمال کریے تو بھی ٹھیک، مؤنث استعمال کریے تو بھی ٹھیک. پھر زمانے کے میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک زمانے تک کوئی لفظ جو ہے وہ، اب جیسے سیر کا لفظ ہے، آج سیر جو ہے وہ ظاہر ہر آدمی کہے گا کہ سیر مؤنث ہے، وہاں باغ کی سیر کرنے جا رہے ہیں، باغ کا سیر نہیں بولیں گے. لیکن سودا کا شعر موجود ہے کہ موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ تور کا سیر کروں، تو مذکر ظاہر مذکر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تذکیر اور تانیث جو ہے یعنی یہ سب زبان کے اتنے ناگزیر اجزاء ہیں کہ ان پر اگر آپ غور کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، زبان کو اپنی بہت ہی قیمتی ایک نظام مان کر کے اس پہ عمل کریں یا اس پہ غور و فکر کریں، تب تو آپ کے لیے ہمارے لیے بہت اہم بات ہے. اب اگر زبان ہی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو تذکیر و تانیث بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پھر کیا ہے، جو چاہیے جیسے استعمال کر لیجیے. تو یہ رسالہ جو ان کا تذکیر و تانیث ہے جلال لکھنوی کا، بلکہ میری نگرانی میں ایک طالب علم ہمارے یہاں شعبے میں اسی رسالے پر کام کر رہے ہیں PhD کا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کا پورا جو اس میں اصول بیان کیے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں بیان کی، پورا دکھایا ہے کہ کون کون سے لفظ کیسے ان کی تانیث
اب جیسے مثال کے طور پر بالکل سامنے کا اصول آدمی سوچتا ہے کہ بھئی جتنے مؤنث الفاظ ہیں عام طور سے ان کے آخر میں یا معروف ہوتی ہے، چھوٹی یہ ہوتی ہے، لیکن پانی تو پانی مؤنث بھی کیوں نہیں ہے؟ پانی کے آخر میں تو یا معروف ہے، تو پانی یہ مذکر ہے. کہنے کا تو وہی بات ہوئی نا کہ بہت سے الفاظ جو ہیں ٹھیک ہے زبان میں اصول ہر جگہ اصول نہیں چلتا، زبان میں استعمال عام چلتا ہے، رواج عام چلتا ہے کہ کون سا لفظ کون سی چیز کیسے زبان میں استعمال ہوتی چلی آ رہی. تو پانی یہ کہ ساتھ مذکر اور آدمی اگر وہی اصول ہے تو آدمی کو تو مؤنث ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی دیکھیں. لیکن اور الفاظ میں ظاہر ہے کہ جہاں جہاں وہ ہے بھائی میٹھی اور میٹھا اور اچھی اور اچھا، ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جتنے مؤنث ہوں گے ان کے آخر میں یا معروف ہوگی. خیر، تو یہ جو رسالہ ہے جلال لکھنوی نے، آپ سوچیں کہ یہ اس زمانے میں اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور اس پہ رسالہ لکھ رہے ہیں. نثری تصانیف کی یہ فہرست اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ جلال لکھنوی تحقیق زبان و لغت کے علاوہ فن شعر گوئی سے متعلق نہایت اہم پہلوؤں پر رسالے تصنیف کیے. ان میں تاریخ گوئی، علم عروض، تذکیر و تانیث کے معاملات اور مفرد و مرکب الفاظ کی تحقیق کے علاوہ ایسی لغت کی تالیف شامل ہے جس میں الفاظ و محاورات کی سند میں اساتذہ کے کلام درج کیے گئے ہیں. وہی سرمایہ زبان اردو. یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لغت سرمایہ زبان اردو سے متعلق چند باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جلال لکھنوی ان صاحبان علم میں تھے جنہیں زبان اردو اور اس کی شاعری کے اصول و محاورات وغیرہ کی اہمیت کا کس قدر احساس تھا اور اس میدان میں ان کی خدمات کا کیا مرتبہ ہے. واضح رہے کہ یہ لغت پہلی بار 1304 ہجری مطابق 1885-86 میں طبع ہوئی تھی. اس کی ابتدا میں جلال لکھنوی نے لکھا ہے. اب میں خاص طور سے ان کے جلال لکھنوی کے جو چھوٹا سا بہت طویل نہیں ہے لیکن میں نے پورا نقل کر دیا ہے، وہ ذرا سننے کی چیز ہے. اور عام طور سے ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے شعراء یا پرانے زمانے کے لوگ کتاب کی ابتدا میں جو ہے وہ پیش لفظ یا دیباچے کے طور پر مقدمہ جو لکھتے تھے اس میں عبارت آرائی بہت کرتے تھے، کام کی بات تو نہیں ہوتی تھی. یہاں آپ دیکھیے کہ وہ اس لغت کے بارے میں کتنی واضح اور کتنے معروضی انداز میں باتوں کو اس کا سارا اس کا مقصد بیان لکھنے کا وہ سب بیان کر رہے ہیں. ان کا جلال لکھنوی کے الفاظ ہیں: حمد خدائے سخن آفریں و نعت خاتم المرسلین کے بعد عرض کرتا ہے فقیر ہیچ مداں کجمج بیاں خرمن سخنوراں کا ادنا خوشہ چیں خان پایہ فصحائے اردو زبان کا ذلہ ربائے کمتریں احقر بندگان عزت متال حکیم سید ضامن علی لکھنوی متخلص بجلال کہ جب سے زبان اردو معلیٰ نے اپنے علم ایجاد کو میداں گاہ سخن میں بلند کیا، کسی سخنور اردو زبان نے کوئی لغت ایسا کہ جامع ہو جملہ مفردات و مرکبات یعنی لغات و محاورات و کنایات و مصطلحات مسلحائے زبان اردو کا اور بعض ان لغات اردو کا جن کو جملہ یا بعض فصحائے متاخرین نے استعمالاً تر کر دیا ہے اور بعض ان لغات کا جن میں باہم فصحا میں اختلاف ہے، یعنی کچھ فصیح کسی طرح ان لغات کو بولتے ہیں اور کچھ فصیح کسی طرح بولتے ہیں، آج تک نہیں لکھا گیا. یہاں پہ آگے جملہ مکمل ہوتا ہے، لیکن اگرچہ جملہ بہت طویل ہے لیکن معاف کیجیے گا ہمارے آج کے زمانے کے طویل جملہ کی طرح نہیں ہے. یہ بالکل آپ چاہیں تو الگ الگ کر کے ایک دم واضح جو کہنا چاہتے ہیں بالکل صاف ہو جاتا ہے. اس پہ ایک میں وضاحت کر دوں ظاہر ہے کہ علماء ان کے لیے طالب علموں کے لیے کہ لفظ لغت جو ہے یہ دو طرح بولا جاتا ہے. ایک تو لغت ہم عام طور سے بولتے ہیں ڈکشنری کے معنی میں، یعنی جس میں الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے لغت جو ہے وہ اصطلاح ہے ایک طرح سے لیکسیکوگرافی کی سمجھ لیں، لغت نویسی کی. لغت اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں لغت میں، فرہنگ.
لغت جو ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں ڈکشنری کے فلاں صفحے پر کتنے لغات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس صفحے پر جتنے الفاظ کے معنی درج کیے گئے ہیں وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ لغات کہلائیں گے، اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ لغت کہلائے گا۔ تو یہاں یہ جو لغت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جلال لکھنوی میں، اسی معنی میں، ڈکشنری کے معنی میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اور بعض ان لغات کا، یعنی ان الفاظ کا جن کے معنی بیان کرتے ہیں، اور بعض ان لغات کا جن میں باہم فصحا میں اختلاف ہے، یعنی کچھ فصیح کسی طرح ان لغات کو بولتے ہیں، ان لغات کو یعنی ان الفاظ کو بولتے ہیں، اور کچھ فصیح کسی طرح بولتے ہیں، آج تک نہیں لکھا گیا۔ پس بنا بری مؤلف مستحام بسیِ بلیغ و کوشش و استقراء تام چند سال کی مدت میں جامع اس کتاب جامع کا ہوا، جامع اس کتاب جامع کا ہوا، بدی نہج کی جملہ محاوروں اور کنایوں اور اصطلاحوں اور مسئلوں کے معنی اور محل استعمال لکھ دیے، اور بیشتر کے اسناد و نظائر کلام نظم شعرائے نامور معتبر اردو زبان سے اخذ کر کے تحت میں معنی و مقامات استعمال کے درج کیے۔ اصل میں جیسا کہ وہ ظاہر سبھی نے دیکھا ہوگا، یہ تو بہت زیادہ بڑی لغت نہیں ہے، چھوٹی سی ہے بالکل، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ لغت پہلی اس معنی میں ہے کہ اس کے پہلے اگرچہ ظاہر کہ امیر مینائی کی لغت بھی ہے، مولوی کریم الدین، انہوں نے بھی مل کے ایک چھوٹی سی لغت بنائی تھی، اور اس کے پہلے بڑی لغات میں ہمارے یہاں انگریزوں کی بنائی ہوئی لغات ہیں، ظاہر ہے کہ جس میں ڈنکن فابس ہیں اور پلیٹس ہیں، بہت، اور پہلے شیکسپیئر ہے، تو شیکسپیئر انگریزی والا شاعر نہیں، شیکسپیئر کی لغت ہے، اور فیلن کی لغت ہے، تو یہ تمام لغات بہت مستند ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان میں ظاہر کے معنی، اردو کے معنی، الفاظ کے معنی انگریزی میں درج کیے ہیں، لیکن بڑی تحقیق کر کے پلیٹس تو آج بھی ہمارے لیے یعنی مستند ترین لغت مانی جاتی ہے۔ لیکن اردو لغات میں جو چھوٹی چھوٹی لغات لکھی گئی تھیں، ان میں بس یہ ہے کہ اب جیسے ان کے جو علی اوسط رش کی بھی ایک لغت ہے، وہ نفس اللغہ یہ نام ہے نا اس کا، تو اس میں تو انہوں نے کیا کہ اردو الفاظ کے معنی فارسی میں بیان کیے، ذرا غور فرمائی، اردو الفاظ کے معنی فارسی میں بیان کیے، اس پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ یعنی فارسی جو ہے گویا اس طرح کی ہے جیسے آج ہمارے یہاں انگریزی، کہ جیسے پلیٹ صاحب جو ہے اردو الفاظ کے معنی انگریزی میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انگریزی تو سبھی جان رہے ہیں، اس لفظ کی حقیقت، اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہیں، وہ انگریزی میں ہم سمجھ لیں گے۔ اسی طرح سے گویا یہ دیکھیے کہ لیٹ 19 سینچری تک ہمارے یہاں فارسی زبان اور فارسی زبان کے استعمال کا کیسا عام ایک ماحول تھا کہ فارسی عبارت کا پڑھنا اور سمجھنا ہی تو بالکل عام بات تھی، یعنی کسی اردو لفظ کے صحیح معنی کیا ہے، وہ کیسا محاورہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ سب بیان کرنے کے لیے ہمیں فارسی بیان کر دیں کہ فارسی میں ہم سمجھ جائیں۔ تو علی اوسط رش کی جو لغت جو ہے اس پہ اردو لفظوں کے معنی میں فارسی بیان کیے گئے، بہت پتلی سی ہے۔ اس لوگ جو سرمایہ زبان اردو ہے، اس میں جو ابھی انہوں نے بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ پہلی بار جلال لکھنوی نے کسی لفظ یا کسی محاورے یا کسی مرکب لفظ کے جو معنی بیان کیے، تو معنی تو بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ شاعروں کے یہاں، شعراء کے یہاں سے سند شعر کی اس کے میں ڈالی، جو ہمارے یہاں بہت بڑی صورت میں بعد میں سید احمد دہلوی نے فرہنگ آصفیہ کی صورت میں، ظاہر کو بہت بڑی لغت ہے، بہت مبسوط ہے، لیکن یہ کام فرہنگ آصفیہ میں ہوا، پھر یہ کام جو ہے یہاں لکھنؤ میں آپ کے نور الحسن نیّر کاکوروی نے نور اللغات کی صورت میں، ظاہر کی آصفیہ سے بھی بہت بڑا لغت ہے وہ۔ تو یہ جو ہے سرمایہ زبان اردو پہلی لغت ہے اردو کی کہ جس میں الفاظ کے معنی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شعراء کے یہاں سے اس کی سند دی گئی ہے۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ نظم شعرائے نامور معتبر اردو زبان سے اخذ کر کے تحت میں معنی و مقامات استعمال کے درج کیے، ہر کے اس میں ایک شعر، دو شعر، تین شعر، میر، ناصر کے زیادہ کیے ہیں چونکہ انہی کے خاندان کے تھے وہ، تو درج کیے، اور جن محاوروں اور کنایوں وغیرہ کی فارسی یا عربی دستیاب ہوئی، یہ بھی ذرا دیکھیے کہ اگر وہ لفظ جو ہے وہ فارسی میں اس کے لیے کچھ ہے، یا فارسی کا ترجمہ اردو میں اس طرح سے وہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے آگے بریکٹ میں ہم نے فیب لکھ دیا ہے فارسی کے لیے،
فارسی عربی دستیاب ہوئی وہ بھی بعد حل معنی و بیان استعمال کے لکھ دی، اور اختصار کے واسطے ہر جگہ علامت فارسی کی فے اور علامت عربی کا عین لکھا گیا۔ اور جو محاورے کے اب ذرا یہ بھی دیکھیے یہ بیان، اور جو محاورے کے مختص تھے عورتوں کے ساتھ، یعنی اکثر یہ کہا ہے بھائی کہ یہ تو عورتوں کا محاورہ ہے، عورتیں اس طرح بولتی ہیں، عورتوں کے ساتھ یا مشترک تھے مرد و زن میں، ان کی اطلاع بھی جا بجا کی گئی۔ اور محاورات عوام یعنی بازاریوں کے محاوروں پر بھی آگاہی دی گئی ہے، یہ بھی اس بتا دیا ہے کہ محاورہ جو ہے یہ عورتوں کا محاورہ ہے کہ یہ بازاریوں کا ہے کہ عوام کا ہے۔ اور ترتیب میں اس تالیف کے حرف اول کو باب اور حرف ثانی کو فصل قرار دیا گیا، اور باقی حروف کی ترتیب میں موافق حروف تہجی کے اہتمام کیا گیا، اور نام اس تالیف کا سرمایہ زبان اردو رکھا گیا۔ آخری جملہ ان کا سنیے، امید دیدہ وران با انصاف و بالغ نظران والا اوصاف سے یہ ہے کہ جہاں کہیں مؤلف سراپا خطا سے خطا واقع ہوئی ہو حتی الامکان وہاں اصلاح فرمائیں، ورنہ ذیل عفو دامن عطا سے چھپائیں، وہو الموفق والمستعان۔ یہ ہے جلال لکھنوی۔ تو جتنا ہم لوگ فخر کریں اپنے ان بزرگوں پر اتنا کم ہے۔ جلال لکھنوی کا تحریر کردہ یہ مکمل اقتباس یہاں اس لیے نقل کیا گیا کہ اس بات کا واضح علم ہو سکے کہ سرمایہ زبان اردو اپنی نوعیت کی پہلی لغت ہے جو 19ویں صدی کے اواخر میں تالیف ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نوع کی زیادہ بڑی اور مبسوط لغت فرہنگ آصفیہ سید احمد دہلوی نے 1900 میں تالیف کی، 1900 میں شائع ہوئی تھی وہ۔ اب یہاں جلال کی لغت سے دو ایک مثالیں بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ ہاں ابھی تو صرف اصول بیان ہوا ہے، ذرا مثال بھی دیکھ لیجیے، ملاحظہ کر لیتے ہیں جس سے لغت کی اہمیت اور افادیت مزید روشن ہو سکے گی۔ میں نے خاص طور سے اب ذرا دیکھیے، آب ہونا اور آب ہونا دونوں ایک ساتھ انٹر کیا ہے انہیں، آب ہونا اور آب ہونا۔ اب لکھتے ہیں کنایا ہے شرمندہ اور منفعل ہونے سے، پھر بریکٹ میں ہے فے، یعنی فارسی لکھتے ہیں آب شدن۔ اب اس کے بعد سند، شیخ ناسک مغفور، خجلت دندان جانا سے گوہر ہیں آب رشتہ سلک اپنی مشگاں کی طرح تر ہو گیا۔ تو دیکھیں آب کا استعمال شعر میں۔ پھر ایک اور مثال دی، اب یہ اس شعر میں تو آب ہونا کی مثال تھی۔ اب لکھتے ہیں میر تقی مرحوم، سید زبوں میں میرے ایک قطرہ خون نہ نکلا، سید زبوں میں میرے ایک قطرہ خون نہ نکلا، خنجر تلے بہا میں خجلت سے آب ہو کر۔ تو دیکھیے دونوں مثال دے دی، یعنی آب ہونا اور آب ہونا دونوں گویا محاورے ہیں شرمندہ ہونے کے معنی میں۔ تو یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آب والی چلا دیا، آب والی چھوڑ دو، تو آب ہونا بھی میر کے ہاں سے دے دیا۔ اس کے بعد آپ سے باہر ہو جانا اور آپ سے گزر جانا، یہ دوسری مثال ہے۔ کنایا ہے بے خود ہو جانے سے، فارسی لکھتے ہیں از خود رفتگی و از خود گزشتگی۔ پھر شیخ ناسک کے ہاں سے مثالیں انہوں نے بہت لی ہیں، تو خیر اس میں کوئی بات نہیں بھائی، ناسک ظاہر کے مستند، ابھی تو جس کے پسند کا آدمی ہے اس کے یہاں سے چیزیں اپنا لائے گا، اس میں کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اور بھی مثالیں، لیکن ناسک کی مثال بہت ہے۔ شیخ ناسک مرحوم، مل گیا محبوب سے جو آپ سے باہر ہوا، مل گیا محبوب سے جو آپ سے باہر ہوا، ایسی از خود رفتگی کیا ہے عظیمت دور کی۔ تو دیکھیے ایسا شعر انہوں نے رکھا کہ اس میں فارسی والا لفظ بھی آ گیا ہے اور آپ سے باہر ہونا بھی آ گیا ہے۔ لکھا ہے شعر الہند میں مولانا عبدالسلام ندوی نے اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس میں کتنی کاوش کرنی پڑی ہوگی۔ سوچئے کہ ایک ایک کے لیے سند نکالنا، آج کی طرح تھوڑی کہ کمپیوٹر میں ڈالا فوراً سرچ کیا اور مل گیا، اس زمانے میں کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی کہ بھئی ایک لفظ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، تب جا کے وہ شعر ملا۔ پھر اس میں ایک شعر اور دیا ہے خواجہ میردرد مرحوم کا، پوچھ مت قافلہ عشق کدھر جاتا ہے، درد کا شعر ہے، پوچھ مت قافلہ عشق کدھر جاتا ہے، راہ رو آپ سے اس راہ میں گزر جاتا ہے۔
آپ سے گزر جانا. دیکھیے اوپر جو دیا ہے کہ آپ سے باہر ہو جانا اور آپ سے گزر جانا. ایک مثال آپ سے باہر ہونے کی دی ناسک والی، اور دوسری مثال درد کے ہاں سے دی آپ سے گزر جانے والی. ایک بلکہ دو مثالیں اور سن لیجئے، دلچسپ ہیں. آپا دھاپی اور آپ دھاپ دونوں ہے. یہ آپا دھاپی اور آپ دھاپ. لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص محض اپنے واسطے کسی چیز کو چاہے، دوسرے کا خیال نہ کرے. فارسی میں لکھتے ہیں، فارسی میں اس کے لیے لفظ ہے خود کامی. خود کامی. خود کامی میں طالب علموں کے لیے بتا رہا ہوں کہ کام جو لفظ ہے یہ مقصد و مطلب کے معنی میں ہے. تو خود کامی، خود کام مطلب ہوتا ہے کہ جس کو اپنے سے بس مطلب رہے. اور لفظ کامیاب جو ہم لوگ بولتے ہیں تو کامیاب میں کام جو ہے وہ مقصد کے معنی میں ہے کہ جس کو مقصد حاصل ہو گیا. تو کامیاب کے معنی جس کا جو مقصد حاصل ہوا کے معنی میں. تو خود کامی جو ہے فارسی میں اسی معنی میں ہے. تو فارسی لکھتے ہیں خود کامی، اور عربی لکھتے ہیں عین کے آگے لکھتے ہیں نفسی نفسی. اب مثال سنیے. اچھا انہوں نے جہاں جہاں جرت کو لکھا ہے تو اور ناسخ اور درد وغیرہ کے ساتھ تو مرحوم، اور جرت تو ظاہر جرت کے لیے جرت کہتا ہے، جرت کہتا ہے، لیکن ظاہر کہ سند لا رہے جرت کی. جرت کہتا ہے جاتے ہی اس کے کیا کہوں بس چال ڈال دی، تابو توانو صبر کیاں آپ دھاپ نے. یہاں مثال انہوں نے صرف آپ دھاپ ہی کی رکھی، آپ ہی دھاپی نہ ملا ہوگا وہ ڈھونڈا ہوا ہوگا میں. اب ایک اور مثال بس آخری، آٹھوں کا میلہ. آٹھوں کا میلہ لکھتے ہیں کہ اس میلے سے عبارت ہے جو ہولی کے 8 دن بعد ہنود میں ہوتا ہے، کہ اس روز ہنود ایک مقام معین پر آ کے جمع ہوتے ہیں. جرت کہتا ہے 8 آنسو نابکیوں کے پڑے روئیں ہم، 8 آنسو نابکیوں کے پڑے روئے ہم، چھوڑ تنہا ہمیں آٹھوں کے چلے میلے تم. چھوڑ تنہا. اب دیکھیں 8 آنسو رعایت سے شعر بنایا ہے. 8 آنسو نابکیوں کے پڑے روئے ہم، چھوڑ تنہا ہمیں آٹھوں کے چلے میلے تم. خواجہ وزیر مغفور. خواجہ وزیر کا بلکہ 2 شعر کا قطع ہے وہ بہت دلچسپ قطع ہے. کیسی لوگ شاعری میں فنکاری کرتے تھے. زیب دیتا ہے تماشا گاہے عالم گر کہوں، زیب دیتا ہے تماشا گاہے عالم گر کہوں، جس طرف گزرے ہر ایک محو تماشا ہو گیا. اب سنیے، غمزو اندازو نازو کبرو مہرو لطف و حسن، ساتھ یہ اور ایک تم، آٹھوں کا میلہ ہو گیا. خواجہ وزیر. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں 7 بن رہے کہ تو میں نے گنا تو واقعی 7 تھے. غمزو اندازو نازو کبرو مہرو لطف و حسن، ساتھ یہ اور ایک تم، آٹھوں کا میلہ ہو گیا. تو اب اس سے اندازہ لگائیں ہم لوگ کہ کتنی کاوش کی ہے ایسے کاموں میں. اور یہ لغت جو بنائی ہے انہوں نے جلال لکھنوی. ان مثالوں سے اس بات کا گہرا احساس ہوتا ہے کہ جلال لکھنوی نے اس لغت کی تالیف میں کس قدر محنت اور دقت نظر سے کام لیا ہے. خیال رہے کہ یہی کیفیت کم و بیش ان کی دیگر نثری تصانیف کی بھی ہے. جیسا کہ شروع میں کہا گیا، جلال لکھنوی کی اصل اور بنیادی شناخت اپنے عہد کے ایک بلند پایہ استاد شاعر کی ہے. ان کے شاگردوں کی تعداد بھی خاصی ہے، جن میں آرزو لکھنوی سب سے مشہور ہے. آرزو لکھنوی ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد اور بھی لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ معروف اور مشہور آرزو ہی ہے. مضمون کے شروع میں یہ بھی عرض کیا گیا کہ جلال کے ممتاز ترین معاصرین میں داغ اور میر مینائی شامل ہے. خیال رہے کہ نواب رامپور کے دربار سے ان تینوں شعراء کی وابستگی رہی، جہاں انہیں اپنی شعرگوئی کے کمالات کے اظہار کا خوب موقع میسر آیا. اور حقیقت یہ ہے کہ رامپور کے دوران قیام داغ اور امیر کی طرح جلال کی شاعری نے بھی اپنا خوب رنگ جمایا. جہاں تک جلال لکھنوی کی شاعری کے بارے میں تنقیدی خیالات کا معاملہ ہے تو 20ویں صدی کی ابتدا میں اس تعلق سے سب سے واضح رائے مولانا عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب شعر الہند میں ظاہر کی.
لیکن خیال رہے کہ یہ رائے بھی جلال کی حقیقی قدر و قیمت کے تعین میں بہت کارآمد نہیں کہی جا سکتی۔ پہلے شیر الہند کا یہ اقتباس ملاحظہ کر لیں، چھوٹا سا کو لکھتے ہیں کوٹ کہ لکھنؤ میں صرف جلال مرحوم ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی غزلیں شعرائے دہلی کے طرز پر اکثر مختصر ہوا کرتی تھی اور اشعار کی تعداد بھی 10-15 سے زیادہ نہ ہوتی تھی، اور اگر کبھی طویل غزلیں لکھتے بھی ہیں تو 2 غزلیں سے آگے نہیں بڑھتے۔ الغرض انہوں نے جو اشعار خاص لکھنؤ کے رنگ میں کہے ہیں اگر وہ ان کے دیوان سے نکال دیے جائیں تو ان کا کلام بے تکلف دلی کی بزم ادب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ انکوٹ، یہ شیر الہند کا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس اقتباس میں زور دے کر جلال کی خوبی کا یہ پہلو پیش کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں طول طویل غزلیں نہیں، اور اس صفت کو دلی کی شاعری کا طور امتیاز بتایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ شعراء کا طویل یا مختصر غزل کہنا کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں جسے قابل ذکر کہا جا سکے۔ بھئی ٹھیک ہے، فراق صاحب 25 شعر کی غزل کہہ لیتے تھے اور کوئی شخص جو ہے وہ 7 شعر کی غزل کہتا ہے، تو طویل غزل کہنے سے خوبی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری شعری روایت میں شعراء نے طویل غزلیں کہہ کر اپنی قادر الکلامی کا اظہار کیا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، اس میں دلی یا لکھنؤ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے شعراء نے غزلوں میں 1 سے زیادہ مطلع کہہ کر اپنی قوت شعر گوئی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ مطلع کہنا غزل کا پہلا مطلع کہنا جو ہے اور شعروں کے مقابلے میں نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دونوں مصروں میں آپ کو قافیے کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ایک مصرے میں قافیے لانے میں ہی چھکے چھوٹ جاتے ہیں، چہ جائے کہ دونوں مصرے میں قافیے کی پابندی بھی ہو، مصرے مربوط ہوں اور مضمون پوری طرح سے مکمل ہو کے بیان ہو تو اتنی شرائط بڑھ جاتی ہیں مطلع میں کہ مطلع کہنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب ہمارے کلاسیکی شعراء نے، بھائی غزل کے لیے ایک ہی مطلع تو ضروری ہے، یہ تو وہی ہو گیا جیسے ہمارے یہاں ایک صنعت ہے لزوم مالا یلزم، یعنی ایسی بات اپنے اوپر لازم کر لینا جو لازم نہ ہو، ہم نے اپنے سے لازم کر لیا کہ نہیں یہ بھی کریں گے۔ تو غزل کے لیے ایک مطلع کافی ہے، ایک مطلع کہے کہ آپ پھر اس کے بعد کوئی مطلع نہ کہیے، غزل بالکل ٹھیک رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر شعراء نے غزل میں ایک کے بعد دوسرا مطلع، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 5 6 مطلع کہے تو ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال پوچھنے کا ہے نا، یہ کہ جو مشکل کام ہے، آدمی تو مشکل کام سے بھاگتا ہے، بھائی آسان کام کریں، ایک مطلع کہہ لیا، اچھا خاصا مطلع ہو گیا، غزل شروع ہو گئی، اب اس کے بعد اب کوئی مطلب مت کہو، کیوں مشکل میں پڑتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے التزام کر کے 4 5 مطلع غزل میں کہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ شعراء اپنے شعر گوئی کے فن میں اپنے کو اتنا بڑا فنکار سمجھتے تھے، اتنا بڑا استاد سمجھتے تھے، اپنے کو اتنا قادر الکلام سمجھتے تھے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے 1 سے زیادہ مطلع کہہ کے دکھاتے تھے کہ دیکھیں جس چیز کو مشکل کہا جاتا ہے ہم اس کام کو ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنی آسانی سے میں نے اس میں ایک اور مطلب نئے قافیے کے ساتھ بنا دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی گانے والا جو ہے بہت بڑا گانے والا ہوگا تو وہ مشکل سے مشکل راگ سنائے گا آپ کو، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے بڑے گلوکار ہیں اور ہم کو موسیقی کے فن پر کتنی دسترس ہے، کتنی قدرت ہے، ورنہ تو ہلکے پھلکے گا کے اپنے نکل جاؤ۔ تو وہی معاملہ یہاں بھی تھا کہ مطلع 1 سے زیادہ کہنا، اور اگر کوئی شاعر طویل غزل کہتا تھا تو ایک طرح سے اپنی وہ قوت شعر گوئی کا اظہار کرتا تھا کہ دیکھیے ہم کس طرح سے نئے قافیے کو باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ دلی کے لوگ جو ہے طویل غزلیں نہیں کہتے تھے اور لکھنؤ کے لوگ طویل کہتے تھے یا یہاں کے مختصر، یہ سب کچھ نہیں، اب وہ تو ایک مفروضہ بس قائم کر لیتے ہیں، اسی میں آسانی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر جلال کے یہاں عام طور سے طویل غزلیں نہیں ہیں تو اسے جلال کی خوبی سے تعبیر کرنا لازمی نہیں ہے۔ درج بالا اقتباس میں جلال کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ لکھنؤ دبستان کے شاعر ہیں لیکن ان کا رنگ سخن دہلی سے بہت قریب ہے، اور جلال لکھنوی کی شاعری کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں اب تک ہیں، اگرچہ بہت زیادہ نہیں لکھا گیا ہے،
لیکن بس کیا بتائیں اس میں لے دے کر کے بس یہی ایک پوائنٹ پکڑ لیا گیا ہے کہ بس جلال جو ہے لکھنؤ کے تھے لیکن ان کا رنگ سخن دلی والا تھا۔ پہلے تو یہی مفروضہ قائم کر لیا گیا کہ دلی کا الگ رنگ سخن ہے، لکھنؤ کا الگ ہے۔ یہ سب بالکل فرضی باتیں ہیں۔ دلی کا دبستان شاعری اور لکھنؤ کا دبستان شاعری PhD ہو گئی، کتاب چھپ گئی، اسی پہ چل رہا ہے نصاب ایک زمانے سے۔ اور اسی کے ساتھ علی جواد زیدی کی کتاب بھی تو 2 ادبی اسکول ہے، اس کو اگر ہم لوگ ظاہر پڑھتے ہیں تو اندازہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہی شعراء دلی کے وہی لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ کے لوگ جو ہیں کہیں اور چلے گئے۔ تو یہ تو ہماری شعر گوئی کے مختلف طرز ہیں اور مختلف طرح سے شاعری کرنے کا پوری روایت رہی ہے۔ ایک ہی شاعر جو ہے وہ ایک دیوان کسی طرز میں کہتا ہے، دوسرا دیوان کسی طرز میں کہہ دیتا ہے۔ موسفی کے 8-9 دیوان جو ہیں، ان کا 8 دیوان موسفی نے پورا ایک دیوان اپنا نواں دیوان جو ہے وہ خاص کر کے خیال بندی کے طرز میں نواں دیوان اپنا شعر کا ہے۔ تو یہ شعراء جو ہیں وہ اب کسی شاعر کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا یہ رنگ ہے وہ رنگ ہے، اب ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں شاید۔ تو لیکن پہلے سے یہ فرض کر لیا گیا تو اب اسی جو مفروضہ ہے اسی پہ اب چلا رہے ہیں، جلال کو بھی کھینچ کے لا رہے ہیں اسی پر، کسی طرح سے بیٹھ جائے یہاں۔ تو رنگ سخن دہلی سے بہت قریب۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دہلی اور لکھنؤ دبستان کا تصور بڑی حد تک فرضی ہے۔ اس مفروضے کو جدید زمانے میں اتنی شہرت دی گئی کہ لکھنؤ اور دہلی کے شعراء کو اسی روشنی میں دیکھنے کی روش عام ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جلال کے رنگ سخن کو رنگ نہ کہہ کر ایک مخصوص طرز شعر گوئی سے منسوب سمجھنا چاہیے جسے مضمون آفرینی کہا گیا ہے۔ اور یہ کہا ہے لوگوں نے کہ جلال جو ہے ان کے ہاں مضمون آفرینی ہے، لیکن اب کیا کریں، اب ان کو یہ برابر کرنا ہے کہ مضمون آفری بھی کہیں، اب اسی کے ساتھ ہم کو یہ بھی کہنا ہے کہ جلال جو ہے وہ دہلوی رنگ کے شاعر ہیں، اور دہلوی رنگ میں تو وہاں بس سوز و گداز ہے، وہاں مضمون آفرینی وغیرہ کہاں ہے، وہاں تو دل کی باتیں ہیں، تو سب آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ اب یہی سب مسئلہ ہے اس میں، تو منسوب سمجھنا چاہیے جسے مضمون آفرینی کہا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں نے خود یہ فرض کر لیا کہ مضمون آفرینی کا طرز لکھنؤ سے خاص ہے اور دہلوی شعراء اس طرز سے بالکل عاری تھے۔ کلاسیکی شاعری خواہ دہلی کی ہو یا لکھنؤ کی، اگر اسے مجموعی صورت میں دیکھا جائے اور خاص کر کلاسیکی شعری تہذیب اور تصورات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں ان فرضی خانہ بندیوں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جلال اسی طرز شعر گوئی کے مالک تھے جسے ناسخ اور ان کے تلامذہ میں خاصی مقبولیت حاصل تھی، اور دہلی کے شعراء میں بھی یہ طرز بہت مقبول تھا۔ لیکن جب پہلے ہی یہ فرض کر لیا گیا کہ جلال کا رنگ لکھنؤ سے متمایز تھا تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے یہاں ایسی صفات تلاش کرنے کی کوشش کی گئی جسے لوگوں نے دہلی سے مخصوص سمجھ رکھا ہے۔ اب یہاں چند مثالیں جلال کے کلام سے ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شعر ویر تو سنا نہیں رہے، خالی بات ہی کرتے جا رہے ہیں۔ شعر سنیے، اور شعر کیا کیا واقعی جلال کا انتخاب جو حسن موہانی نے کیا ہے وہ مزید انتخاب ہونا چاہیے، جو سعید صاحب ہیں یہی کریں گے میرا خیال ہے۔ دیکھی نہ تیری شکل قیامت بھی ہو گئی، دیکھی نہ تیری شکل قیامت بھی ہو گئی، اے یار ہم سے وعدہ دیدار ہی رہا۔ اب دیکھیے اسی مضمون کو غالب اور داغ نے بھی خوب باندھا ہے، مضمون وہی ہے۔ غالب پر مشہور زمانہ مطلع ہے، ارے بھائی یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہی مضمون تو ہے، مضمون یہی ہے۔ اب بلکہ جلال کے شعر سے اور زیادہ قریب کر کے تو داغ نے کہا ہے، وہی غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا، دیکھیے قیامت کا لفظ داغ نے بھی اور جلال نے بھی رکھا ہے، تمام رات قیامت کا انتظار، دیکھی نہ تیری شکل قیامت بھی ہو گئی، اے یار ہم سے وعدہ دیدار ہی رہا۔ کچھ اور شعر سنیے کہ غریباں کو جنوں میں تابہ دامن چاک ہونا تھا، غریباں کو جنوں میں تابہ دامن چاک ہونا تھا، جواب جادے صحرائے وحشت ناک ہونا تھا۔ مضمون دیکھیے کہاں سے نکال، جبکہ ہم سب نے پڑھ رکھا ہے کہ جنوں اور وحشت کا مضمون تو اتنا گھسا پٹا مضمون ہے کہ پورا واقعہ حال ہی نے لکھا نہیں ہے، وہ کہ میر صاحب کے شعر کا جواب لکھ رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے کہ صاحب کیا کر رہے ہیں، ارے صاحب میر وہ قل ہو اللہ کا جواب لکھ رہے ہیں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور غریباں کے چاک میں
تو نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں شعر اس مضمون پہ کہے جا چکے ہوں گے فارسی اردو میں. اور اس کے بعد کہا علی نے کہ صاحب میر کا شعر جو ہے تو بالکل ایسا کہ اب اس مضمون اس سے بڑھ کے گا. لیکن یہاں دیکھیے کیسا نیا پہلو نکالا ہے. تقریباً وہی مضمون ہے جو میر کے شعر میں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے دامن کے چاک اور غریباں کے چاک، یعنی سب پورا الگ ہو گیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ غریباں کو جنوں میں تابہ دامن چاک ہونا تھا، جواب جادۂ صحرائے وحشت ناک ہونا تھا. صحرائے وحشت ناک کا جادہ جو ہے پگڈنڈی کو کہتے ہیں، مین راستے کو نہیں کہتے. تو اس کا جواب اب دیکھیے اسی میں ایک شعر یہ ہے کہ نگاہ گرم کی بجلی سے جلنا تھا مقدر میں. نگاہ گرم کی بجلی سے جلنا تھا مقدر میں، کسی کو آگ ہونا تھا کسی کو خاک ہونا تھا. کسی کو آگ ہونا تھا کسی کو خاک ہونا تھا. نگاہ گرم پھر بجلی اور پھر آگ، پورا ایسا مکمل شعر یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ انہی سے اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو شاید کچھ شعر کہنا آ جائے، مگر کیا بتائیں سیکھ نہیں پاتے ہم لوگ. کیا کریں؟ نگاہ گرم کی بجلی سے جلنا تھا مقدر میں، کسی کو آگ ہونا تھا کسی کو خاک ہونا تھا. بھری تھی میرے دل میں اے فلک گرد ملال، کیا غضب کا شعر کہا ہے. بھری تھی میرے دل میں اے فلک گرد ملال اتنی، نکل آتی تو سارا شہر ایک ویرانہ ہو جاتا. بھری تھی میرے دل میں اے فلک گرد ملال اتنی، نکل آتی تو سارا شہر ایک ویرانہ ہو جاتا. شعر یہ بھی دیکھیے، مشغلہ ہے یہی اکثر دل سودائی کا، مشغلہ ہے یہی اکثر دل سودائی کا، ڈھونڈنا سینے میں پہلو میری رسوائی کا. یہاں پہلو کے لفظ کا استعمال دیکھیے آپ ذرا، ڈھونڈنا سینے میں پہلو میری رسوائی کا. ایک لفظ شعر میں اگر ایسا کوئی استعمال کر دے تو جتنا وہ ناز کرے کم ہے. ڈھونڈنا سینے میں پہلو میری رسوائی کا، رسوائی کا پہلو، ہزارے پہلو سینے ہی میں تو ہوتا ہے. کمال ہے. اور شعر دیکھیے اسی غزل کا ایک شعر یہ بھی دیکھیے کہ آج کچھ لپٹے ہی جاتے ہیں وہ آئینے سے، آج کچھ لپٹے ہی جاتے ہیں وہ آئینے سے، نشہ بے خود کیے دیتا ہے خود آرائی کا. نشہ بے خود کیے دیتا ہے خود آرائی کا، خود آرائی کا نشہ بے خود کیے دے رہا ہے. تو مضمون کو کتنا مکمل کر کے بیان کرتے ہیں یہ لوگ. اور وہ شعر کہ ہم وہ ہیں سیاہ کار کہ سب حال ہمارا، ہم وہ ہیں سیاہ کار کہ سب حال ہمارا، کہہ دے گا زباں بن کے ہر ایک بال ہمارا. دیکھ رہے ہیں شعر آپ؟ ہم وہ ہیں، دیکھیے سیاہ کار، بال بھی سیاہ ہوتا ہے اور جسم کے بال کا ہم لوگ فرض کرتے ہیں کہ بال جو ہے اس کے زبان ہوتی ہے، اسی لیے زبان منہ سے وہ ترکیب استعمال ہوتی ہے کہ بال جو ہے اس کی بھی زبان ہوتی ہے. تو ہم وہ ہیں سیاہ کار کہ سب حال ہمارا، کہہ دے گا زباں بن کے ہر ایک بال ہمارا. اور اس میں معنی کا پہلو یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے کہ جسم کے جتنے بال ہیں، جب ہر بال زبان بن کے میری سیاہ کاری کا حال سنائے گا تو میری سیاہ کاری کا عالم کیا ہوگا، یعنی کس درجے کے سیاہ کار ہیں ہم. یہ اس شعر کا معنی ہے. مضمون تو صرف یہ اتنا ہے کہ سیاہ کاری کا بیان ہر بال کر رہا ہے، یہ تو مضمون ہے. اور معنی ذرا دیکھیے اور رعایتیں دیکھیے کہ سیاہ کاری جو ایسی ویسی سیاہ کاری نہیں ہے. ہم وہ ہیں. اب دیکھیے اب یہاں لفظ وہ کی معنویت دیکھیے، وہ جو ہے کیفیت کے معنی بھی دے رہا ہے، کثرت کے معنی بھی دے رہا ہے. بالکل یہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے غالب کے اس شعر میں ہے کہ سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر. سر پھوڑنا وہ یعنی اس طرح کا سر پھوڑنا، اگر وہ کو سر پھوڑنا سے ملائیے، سر پھوڑنا وہ اس طرح کا سر پھوڑنا، اور پھر اس وہ کو ادھر لے جائیے تو سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، یعنی اس غالب شوریدہ حال کا. تو یہاں اس شعر میں یہ وہ لفظ، ہم وہ ہیں سیاہ کار، ہم ایسے سیاہ کار ہیں، اس درجے کے سیاہ کار ہیں، اس
یعنی ہماری سیاہ کاری جو ہے وہ اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ اب اس سے بڑا سیاہ کار دنیا میں کوئی کیا ہوگا. یہ ہماری تہذیب میں ہے کہ اپنی گنہگاری، اپنی سیاہ کاری، اپنی خطا کاری کا اس طرح سے اعتراف کرنا، اس طرح کا اعتراف ہی باعث بخشش ہو جاتا ہے. تو ہم وہ ہے سیاہ کار کہ سب حال ہمارا، کہہ دے گا زباں بن کے ہر ایک بال ہمارا. اس غزل میں اور کئی شعر ہیں، مجھے اس دن بات ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ بہت زیادہ یہ تمام اشعار اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جلال نے ان میں اپنا سارا زور مضمون کو تازہ کر کے بیان کرنے میں صرف کیا ہے. تازگی مضمون ہمارے یہاں باقاعدہ ہمارے کلاسیکی شعراء یہی تو کرتے تھے، ورنہ وہی میر انیس نے اسی بات کو اپنی ایک بیت میں بڑی خوبی سے کہہ رکھا ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. ہمارے زمانے میں کہا گیا کہ شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل پہ جو اتر جائے. یا یہ نہیں بتا رہے حسرت صاحب کہ بھیا ہماری شاعری، ہماری روایت میں تو ایک بات کو طرح طرح سے بیان کرنے کا سارا کمال ہے. تو ہماری کلاسیکی شاعری جس اصول پہ چل رہی ہے، نئے زمانے میں اس کو کسی دوسرے اصول پہ اپلائی کر کے دیکھا گیا تو سب گڑبڑ لگا. اب کھیستان کے جلال کے ہاں سوز و گداز اور دل کی کیفیت اور دہلویت اب ڈھونڈی جا رہی ہے، وہ کہاں ملے گی؟ تو گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. اسی لکھنؤ میں میر انیس نے پورا اصول بیان کر دیا اس ایک مصرے میں کہ پوری ہماری کلاسیکی شاعری اسی اصول پر چل رہی ہے کہ ایک بات کو کس کی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہی جلال بھی وہی کام کر رہے ہیں. یہ شعر دراصل اس اصول کا برملا اظہار ہے جس کی روح سے ہماری شعری روایت میں ایک بات کو طرح طرح سے بیان کرنے کو بنیادی اور مستحسن قرار دیا گیا ہے. اسی کو تازگی مضمون اور مضمون آفرینی تعبیر کرتے ہیں. جلال لکھنوی کے دواوین میں غزلیات کی تعداد خاصی اور انہیں بلا شبہ ایک بلند پایا کلاسیکی غزل کو گو کی حیثیت حاصل ہے. اسی کے ساتھ چونکہ وہ دیگر اصناف پر بھی قدرت کاملہ رکھتے تھے، اس لیے ان کے یہاں قصائد کی اچھی خاصی تعداد بھی ملتی ہے. اب ظاہر ہے کہ پیپر ذرا سا میں اور پھیلاؤں گا تو مثالیں دے دوں گا اس میں ملتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قصیدہ گوئی میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ان کے قصیدوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. قصائد کے علاوہ جلال نے رباعیات بھی کہیں. جلال لکھنوی کی تاریخ گوئی کے فن سے خاص دلچسپی تھی، چنانچہ ان کے کلام میں متعدد تاریخیں ملتی ہیں جن سے اس فن میں جلال کی مہارت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے. خیال رہے کہ کلاسیکی زمانے میں تاریخ گوئی کا عام رواج تھا اور اکثر شعراء اس فن میں اپنی قادر کلامی کا مظاہرہ کرتے تھے. کلاسیکی شعراء کا شاید ہی کوئی دیوان ایسا ہو جو تاریخی قطعات وغیرہ سے خالی ہو. آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلال لکھنوی ہماری کلاسیکی ادبی تہذیب کے ایسے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے مطالعے کے بغیر ہم اپنی شعری روایت کی تفہیم کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے. دیگر بہت سے شعراء کے مقابلے میں جلال کا ادبی مرتبہ اس لیے بھی امتیازی قرار پاتا ہے کہ انہوں نے شعر گوئی کے علاوہ اردو زبان اور فن شعر سے متعلق نثری تصانیف کی صورت میں بھی گراں بہا کارنامے انجام دیے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ سیمینار جلال لکھنوی کے ادبی خدمات کو روشن کرنے اور ان کے مقام و مرتبے کی حقیقت کو سمجھنے میں معاون ہوگا. بہت شکریہ.